اور یہ سب آج بھی بازاروں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, آج بھی لوگوں کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور حکومت خود پریشان ہوگی. پنجاب حکومت نے بھی جو رپورٹ دی ہے وہ اچھی نہیں دی, اور ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر اندر جو مریضوں کی تعداد بڑھی ہے, کوئی 2500 کے قریب نئے مریض آئے ہیں, اور یہ ہائیسٹ ریکارڈ ہے. تو جب یہی صورتحال رہی ہے تو ہوگا کیا؟ اندازہ کریں کہ میں نکلا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بازار, خربوزے کی ریڑھی کے اوپر لوگ کھڑے تھے, خربوزہ ایک اٹھاتے تھے, اس کو ناک سونگتے تھے, 10-12 خربوزے کرونے والے سونگنے ناک کے باہر لے جا کے, اور پھر اس کے بعد ایک خربوزہ ان کو پسند آتا ہے. پتہ یہ تو وہ قوم ہے, پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ کوئی کسی ریلیکسیشن کے قابل نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں کے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو ہم لوگ نہیں جانتے. یعنی مجھے انتہائی شرمندگی اس وقت ہوئی کہ جب ایک امریکن تھا, برٹش تھا, اس کو میں لے کے جا رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ ہر چوک جو ہے جس کے اوپر سگنل لگا ہے تو اس کے اوپر 2-3 سپاہی جو ہے موٹر سائیکل لے کے کھڑے ہیں ٹریفک والے. تو اس نے کہا جب اشارہ ہو تو پھر تو سپاہی کی ضرورت نہیں ہوتی, سپاہی تو اس وقت ہوتا ہے جب اشارہ نہیں ہو. میں نے کہا یہاں مسئلہ تو یہاں پڑتا ہی وہی مسئلہ ہے کہ اس نے اشارہ توڑے گا تو سامنے کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ توڑنا ہے. ہم اس وقت تک یعنی نہ جوان ہوتے ہیں جب تک اشارہ نہ توڑے, نہ اس وقت تک ہماری عزت توقیر میں اضافہ ہوتا ہے جب تک ہم غلط جگہ سے مڑ کے غلط سائڈ پہ ہم ڈرائیو نہ کریں. یہ بنیادی طور پر, اور یہ ڈیٹرنس بہت ضروری تھا, اور اگر پہلے 15 دن ڈیٹرنس کر دیا جاتا تو آج یہ حالت. اب دیکھیں آج 2-2.5 ہزار میں لوگ آ گئے. جس وقت ہسپتالوں میں, اب دیکھیں ہسپتال سارے بند ہیں, آج بھی میں ہمارے جہاں کے تھے, انہوں نے بچوں کو دکھانا تھا, بچوں والا ہسپتال بند, نہیں جا پائے, ڈاکٹر کو فون کر کے ان کو, ہسپتال سارے بند ہیں. عام آدمی جو ہیں وہ تو جو دل کا مریض ہے, سکن کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, وہ تو بیچارہ آج کل رل گیا, اس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ جائے کہاں پر. یہ کرونا کی باوجود اس صورتحال میں لوگوں کے لیے اب جس وقت ہسپتال پیک ہو گئے, اور پھر ایک ایک کے پیچھے 10-10 بندے وہاں پہنچے, اور پھر جب وہ قرآن خدا نہ خواستہ مچا, پھر یہ گھر میں جا کے بیٹھیں گے. یعنی کوئی تصور ہی نہیں ہے کسی طور پر بھی کہ ہم لوگ جو ہیں تھوڑا سا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاجر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تاجر جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی دکان عطا فرمائی ہے, جس کا برانڈ چلتا ہے, وہ اگلے 7-8 مہینے 10 مہینے تک کچھ کما کے اپنے لوگوں کو اس مصیبت کے زمانے میں پیسے نہیں دے سکتا ہے. یہ بہت چھوٹے لیول کے لوگ, چنگچی والا, رکشے والا, یہ ہوتے ہوں گے کہ جن کو, لیکن اگر اکشے سمجھتا ہے کہ اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور کا جو مالک ہے, جو کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ کماتا ہے, وہ 1 سال کی تنخواہ نہیں دے سکتا اپنے ملازمین کی, 6 مہینے کی تنخواہ نہیں دے سکتا. لیکن نہیں, بنیادی طور پہ اندر ایک فطرتاً حرص, ہوس اور مال کی دولت پڑی ہوئی ہے, اور اس نے ہمارے اس پورے معاشرے کو تباہ کر دیا. اب پہلے دن, آج تقریباً 3واں مہینہ ہے, یہ درخواست کرتے ہوئے, ہاتھ باندھ کے درخواست کرتے ہوئے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 20-22 چھوٹی جگہ ہیں جہاں پر میں رہ چکا ہوں, اور پبلک کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں, اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے سے, ڈپٹی کمشنر کے ذریعے سے, باقی. اچھا, لیکن ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے پنجاب کے وزیر تجارت و صنعت ہے میاں اسلم اقبال. آج مارکیٹوں کا بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے, انہیں ہم جوائن ان سے پوچھتے ہیں کہ مارکیٹوں کی صورتحال کیا, اور تاجر اس کے اوپر کیا ردعمل رکھتے ہیں. السلام علیکم میاں اسلم اقبال صاحب. السلام سر. میاں صاحب, آج آپ نے تمام مارکیٹوں کا وزٹ کیا, کیا صورتحال نظر آئی ہے آپ کو وہاں پہ, کچھ بتائیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں لیا, اس کا بہت شکریہ. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ کل میں نے لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر تاجر برادری کے ساتھ جو مختلف مارکیٹوں کے صدور تھے یا ان کے عہدیداران تھے, ان کے ساتھ ادھر میں نے ملاقات کی, اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جو معاملات مارکیٹوں کے اندر ہم نے پہلے دن لاک ڈاؤن اٹھا کے دیکھے ہیں وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہیں. جس طرح سے آپ نے مارکیٹوں کے اندر انکروچمنٹ کر کے نہ آپ نے ماسک دیے ہیں, نہ آپ نے سینیٹائزر دیے ہیں, نہ آپ کے بندے جو لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, یا جو خواتین و حضرات مارکیٹوں کے اندر آ رہے ہیں نہ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو وہ کافی باتیں وہاں پر ہوگی, اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کل سے میں خود مارکیٹوں کا وزٹ کروں گا. تو اسی تناظر میں آج میں نے 2 لاہور کی بڑی مارکیٹس جو ہیں جو مڈل طبقے کو کیٹر کرتی ہیں, وہاں پر میں گیا, ایک انارکلی اور ایک کچرا.
جب انارکلی کا میں نے بازار وزٹ کیے تو وہاں پر جو ان کے ساتھ ہم نے ایس او پی سیٹ کیے تھے، نمبر 1 ایس او پی تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ چھوٹے بچے، بچیاں اور بچے وہ نہیں آئیں گے جو انڈر ایج ہیں، ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ ٹوٹلی وائلیشن تھی. چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں نے گود میں بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور 7 انگلیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں، کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور وہ مارکیٹ کے اندر پھر رہے ہیں. دوسری بات، ہم نے یہ کہا تھا کہ جو انٹری پوائنٹ ہے، انٹری پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ بندوبست کرے گی کہ وہاں پر ان کو ماسک دیے جائیں گے. بچوں کو آنے نہیں دیا جائے گا، بڑے آئیں، سینئر سٹیزن نہیں آئیں گے، باقی سارے آئیں جو خواتین و حضرات آنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر ان کو ماسک دیے جائیں گے، ہاتھ ان کے سینیٹائزر سے صاف کروائے جائیں گے، اور جا کے دکان سے جو بھی انہوں نے کسی پہ کرنا ہے وہ شاپنگ کرے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا ایک تیسرا ایس او پی کہ دکاندار جو خود ڈیل کر رہے ہیں اس لحاظ سے انہوں نے اور سیلز مین نے بھی ماسک پہنے ہوں گے تاکہ وہ سارے معاملات ہو سکے.